لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين إنا أعطيناك الكوثر ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے محمد تقی شیخ مرحوم اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین، مرحوم امیر حسن اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم مقبول حسین زیدی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم انتظار حسین رضوی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، ان کے علاوہ پردھان فیملی، ویرانی فیملی، شاہدہ فیملی کے تمام مرحومین، ان کے علاوہ جملہ مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے، ان سبھی کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ. ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، مجالس عزا کا یہ سلسلہ جو اس مسجد میں مسلسل جاری و ساری ہے، ان مجالس عزا میں آپ سبھی حضرات خود شرکت بھی فرماتے ہیں اور بہت سے مؤمنین نہ پہنچ پانے کی بنا پر اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ان مجالس عزا سے نہ صرف یہ کہ فیضیاب ہوتے ہیں بلکہ جناب سیدہ کی معرفت کے ذریعے سے اپنے درجات کو اور اپنے رتبے کو بلند کرتے ہیں. جناب سید عالمیان کو اللہ رب العزت نے
وہ عظیم رتبہ عطا کیا ہے کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام بشریت آپ کا احترام کرے، آپ کی عزت کرے، آپ کی تکریم کرے، اور نہ صرف یہ کہ آپ کی عزت و تکریم کرے بلکہ آپ کی بارگاہ میں آ کر معرفت حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرے۔ اور یہی کوشش ہم سب کی ان مجالس اعضاء میں ہوتی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ کو اللہ نے کوثر کہا ہے، اور یہ خود ایک ایسا عظیم درجہ اور رتبہ ہے کہ جسے سمجھنا بھی اور جس کو درک کرنا بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ جناب سیدہ کی جو معرفت اور جو اہمیت اللہ کی نگاہ میں ان انسانوں کے لیے قرار دی گئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث شریف کا میں سہارا لینا چاہتا ہوں کہ جس میں حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سید عالمیان کی عظمت یہ ہے کہ ان اللہ یرضی لرضاہا، اللہ جناب سیدہ کی رضایت سے راضی ہوتا ہے، وَيَغْضِبُ لِغَضَبِهَا، اور جناب سیدہ کے غضبناک ہو جانے سے اللہ رب العزت غضبناک ہوتا ہے۔ آپ واقف ہیں یہ انسانی جذبات ہیں کہ جن جذبات کا تعلق معمولاً عقل سے نہیں ہوتا۔ انسان اپنی زندگی میں جس موقع کے اوپر طیش میں آ جائے، جس موقع کے اوپر غضب کا عالم ہو، جس موقع کے اوپر غصے میں آ جائے، کہا یہی جاتا ہے کہ اس انسان کا اپنے اوپر سے اختیار ختم ہو گیا، اس لیے کہ یہ انسان اب عقل کے پیچھے نہیں اپنے جذبات کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت جب کسی شخصیت پر کوئی عنایت کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ غیظ، یہ غضب، یہ غصہ، یہ بیجا ناراضگی، یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ یہ عام انسانوں کی زندگی میں ہے کہ کسی سے آج ناراض ہیں، کسی سے آج ناخوش ہیں، کسی کے خلاف آج گفتگو کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں عام حالات میں تو ہوتی ہیں، لیکن عام انسانوں کے ساتھ تو ہیں، لیکن یہ جذبہ اللہ نے اپنے انبیاء کے وہاں نہیں رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیظ و غضب کا تعلق، یہ غصے کا تعلق انسان کی عقل سے نہیں ہے، اور جب عقل سے نہیں ہے، جذبات سے ہے، تو ان جذبات پر پوری طرح سے قابو اور کنٹرول ان ہستیوں کو ہوتا ہے جنہیں روئے زمین پہ اللہ معصوم بناتا ہے۔ اب اگر نبی کریم اور بقیہ انبیاء کرام ان کی شخصیتوں کو اور ان کی ہستیوں کو دیکھا جائے تو قرآن مجید صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ سب ارادہ ہی نہیں کرتے سوا یہ کہ اللہ کا ارادہ ہو۔ اور فرمایا آپ نے یہ سارے ائمہ اطہار کا درجہ ہے، یہ رسالت معاب کا درجہ ہے، یہ وہ شخصیتیں جو اللہ کی بارگاہ سے نمائندہ بن کے روئے زمین پہ آئی ہیں، ان کا ارادہ پروردگار کے بعد ہے۔ وہ اگر کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو اس عمل میں ان کا ارادہ اللہ کے ارادے کے بعد سامنے آتا ہے۔ وہ اگر کسی کو جنگ میں بھیج رہے ہیں تو یہ ان کا ارادہ نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ وہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ان کا ارادہ نہیں، اللہ کے ارادے کے بعد ہے۔ وہ اگر کسی آیت کو پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ارادہ پروردگار کے بعد ہے۔ وہ اگر کسی موقع پر آیت نہیں پیش کر رہی ہیں تو یہ بھی ارادہ پروردگار کی بنا پر ہے۔ یعنی ان کی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کے ارادے کی بنا پر ہے۔ لیکن آپ ذرا سید عالمیان کے درجے اور رتبے کو محسوس تو فرمائیں۔ رسالت مآب کا جملہ ہے
کہ ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے سیدہ کے راضی ہونے سے۔ اچھا پہلے میں یہ جملہ عرض کر دوں، اگر اس قول پیغمبر پہ غور کیا جائے تو یہ قول پیغمبر ارادہ پروردگار کے بعد ہے، یہ قول پیغمبر حکم پروردگار کے بعد ہے، یہ قول پیغمبر اللہ کی بارگاہ سے آنے والی وحی کے بعد ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ سیدہ کی رضایت سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، سارے اللہ کے اولیاء کا درجہ اور رتبہ یہ ہے کہ اللہ کے ارادے کے بعد ان کا ارادہ سامنے آتا ہے، لیکن سیدہ کو اللہ نے یہ رتبہ اور عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے، اگر سیدہ راضی ہو جائیں تو اللہ راضی ہوتا ہے، سیدہ غضبناک ہو جائیں تو اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، اگر معیار ذات سیدہ ہے تو اب کسی شخصیت کو رضی اللہ کہہ دینے سے اللہ راضی نہیں ہوگا، کسی کے نام کے بعد رضی اللہ لکھ دینے سے اللہ راضی نہیں ہوگا، کسی شخصیت سے خوش ہو کر رضی اللہ کہہ دیا جائے تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ دنیا میں بس ایک معیار ہے، وہ معیار یہ ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ لوگ اس کو رضی اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، یہ دیکھو کہ سیدہ اس سے راضی ہے یا نہیں راضی ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور اسی لیے سب سے زیادہ اہمیت جناب سیدہ کی رضایت کی ہے۔ میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے جناب سیدہ کو ستایا تھا، پوری توجہ رہے، جنہوں نے جناب سیدہ پہ بے پناہ ظلم ڈھائے، وہ بھی سیدہ کو راضی کرنے کے لیے دروازے پر آئے۔ کیا ضرورت تھی؟ یہی جس موقع کے اوپر جناب سیدہ دربار میں تشریف لائی ہیں، اس موقع کے اوپر انہی ظالموں نے یہ جملہ کہا تھا کہ ان سارے حکومتی مسائل سے خاتون کا کیا تعلق ہے۔ اور یہ جملہ تو بڑی احتیاط سے میں نے عرض کیا ہے، ورنہ جو ان ظالموں نے لفظیں استعمال کی ہیں وہ نہایت درجہ جناب سیدہ کی شخصیت کے بالکل خلاف۔ لیکن انہیں بھی احساس تھا کہ جناب سیدہ کی رضایت کے بغیر امت کے رضی اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ تب راضی ہوگا جب سیدہ راضی ہو جائیں گی۔ اسی لیے دروازے پہ آنا پڑا، لیکن اللہ کا غضب دیکھیے، آپ اللہ کا غیظ دیکھیے، یہ میں لفظیں بالارادہ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا غیظ و غضب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جناب سیدہ نے اس انداز میں اپنی نمازوں کے بعد یہ جملہ فرمایا کہ اللہم لعن الجبت والطاغوت۔ میں انشاءاللہ شاید کل یا پرسوں اس کی وضاحت آئے گی۔ جناب سیدہ کی طرف سے یہ جملہ بار بار اپنے مصلی پر بیٹھنے کے بعد تکرار کرنا بتا رہا ہے کہ یہ سیدہ لعن نہیں کر رہی ہیں، یہ سیدہ بیزاری کا اعلان نہیں کر رہی ہیں، یہ غضب پروردگار ہے جو زبان سیدہ سے سامنے آ رہا ہے۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ حضرات میں سے بہت سے ایسے برادران ہیں کہ جو عربک زبان سے واقف ہیں، ابھی آپ نے نماز میں ایک جملہ پڑھا ہے، جملہ یہ تھا کہ اہدنا الصراط، اور بھی ہر نماز میں آپ نے 2 بار کم از کم یہ جملہ پڑھا ہے، یعنی ایک دن میں آپ 5 وقت کی جب نماز پڑھتے ہیں تو 10 دفعہ اس جملے کو اپنی زبان پہ آپ کو جاری کرنا ہوتا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، پوری توجہ دیجیے گا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی، توجہ فرمائی، انعمتا۔ لیکن جیسے ہی آپ آگے بڑھے اگلا جملہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دینا کہ جن لوگوں پر تو غضبناک ہوا، یہ ترجمہ نہیں ہے،
ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچا کر رکھنا کہ جن سے غضبناک ہوا گیا. آپ حضرات ماشاءاللہ سے انگریزی زبان سے مجھ سے بہتر واقف ہیں، ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس. جس موقع کے اوپر انعمتا کہا وہاں پر یہ ترجمہ ہے کہ تو نے نعمت نازل فرمائی، لیکن جب مغضوب علیہم لفظ استعمال فرمایا وہاں پر یہ لفظ نہیں ہے کہ تو غضبناک ہوا، یہ لفظ نہیں ہے. مغضوب علیہم جن سے غضبناک ہوا گیا، یعنی کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن سے ناراضگی ہے، یہ تو بتایا گیا، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ناراض ہونے والی ذات اللہ کی ذات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ناراضگی ظاہر کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا انسان چہرے سے، پوری توجہ رہے میری طرف، یا انسان چہرے سے اس طرح سے ایکسپریشن اس کے چہرے پہ آ جائیں، پیشانی پہ بل آ گئے، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، چہرہ گھما لیا ہے، یہ ہے انسان کا چہرے کے ذریعے سے اپنی ناراضگی کا ظاہر کرنا. دوسرا طریقہ ہے زبان، انسان اپنی زبان سے کہے کہ میں تم سے ناراض ہوں. یہ دو ہی طریقے ہیں. اللہ کے وہاں نہ چہرہ ہے نہ اللہ کے وہاں زبان ہے. تو اب یہ اللہ کا غضب سامنے آئے تو کیسے، پتہ کیسے چلے کہ اللہ ناراض ہے؟ اس لیے کہ چہرہ تو کسی انسان کے سامنے آئے گا نہیں، چہرہ پروردگار، کہ انسان کہتے کہ چہرے سے ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے. نہ اللہ کا کوئی لہجہ، کوئی زبان کے ذریعے سے گفتگو کہ جس سے پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے یا ان سے ناراض ہے. اب کوئی ایسی ذات چاہیے ہے کہ جن کا غیظ اللہ کا غیظ ہو، جن کا غضب اللہ کا غضب ہو، جن کی رضایت اللہ کی رضایت ہو، جن کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہو. پوری امت مسلمہ میں ساری کتابوں کو تلاش کر لیجئے، ساری حدیثوں کو ڈھونڈ لیجئے، ساری روایتوں کو کھنگال ڈالیے، صرف ایک شخصیت کے بارے میں یہ جملہ ملے گا کہ ان کی رضایت وہ ہے کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کی ناراضگی وہ ہے کہ جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں اللہ نے سورہ الحمد میں یہ نہیں کہا کہ جن سے تو ناراض ہوا، بلکہ سورہ الحمد کا جملہ ہے جن سے ناراض ہوا گیا. اس کے معنی ہے اللہ ساری امت سے کہلوانا چاہ رہا ہے اپنی نمازوں میں سیدہ کو یاد کرو اور یہ ذکر کرو کہ کچھ لوگ ہیں جن سے سیدہ ناراض ہو کے دنیا سے گئی ہیں. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. اچھا، دونوں چیزیں جناب سیدہ نے اختیار فرمائی ہیں، پوری توجہ رہے، دونوں چیزیں جناب سیدہ نے اختیار فرمائی ہیں. دروازے پہ جس موقع کے اوپر آئے یہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں، جناب سیدہ نے کیا کیا؟ دو عمل ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ جناب سیدہ نے صرف سلام کا جواب نہ دے کر ناراضگی ظاہر کی ہو، کافی تھا. سلام کا جواب نہیں دیا، یہی کافی تھا. آپ جانتے ہیں، میں اسی ممبر سے عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، مومن سلام کرے اس کے جواب کا طریقہ کیا ہے، مسلمان سلام کرے اس کے سلام کا طریقہ، جواب کا طریقہ کیا ہے، حتیٰ عیسائی سلام کرے اس کے سلام کے جواب کا طریقہ بھی ہم نے اسی ممبر سے بیان کیا تھا، حتیٰ یہودی سلام کرے اس کے بھی سلام کے جواب کا طریقہ اسلام نے بتایا. میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، حتیٰ غیر کتابی یعنی یہودی اور عیسائی کے علاوہ کوئی غیر بھی اگر سلام کرے اس کے سلام کے جواب کا طریقہ بھی اسلام نے بتایا ہے کہ تمہیں جواب میں کیا کہنا ہے. آپ توجہ فرما رہے، مسلمان، مومن، یہودی، عیسائی، حتیٰ ایک عام انسان، اس کے سلام تک کے جواب کا طریقہ اسلام نے بتایا. لیکن اخلاق مجسم کی بیٹی نے آنے والوں کے سلام کا جواب تک دینا گوارا نہیں کیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو سیدہ نے مسلمان نہیں سمجھا. میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں، اگر کافر سمجھا ہوتا تو کافر کے بھی سلام کے جواب کا طریقہ تو اسلام نے بتایا ہے. بیٹھ جائیے بیٹا، ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. میں نے ایسی، وہ بھی شب جمعہ، ایسی خاموش صلوات کے لیے نہیں کہا تھا.
خبر نہیں ہوتی کہ بغل والے نے صلوات بھیجی یا نہیں بھیجی، پیچھے والے نے صلوات کے لیے منہ کھولا نہیں کھولا، میں ممبر پہ دیکھ لیتا ہوں، پتہ چل جاتا ہے کہ بہت سے لوگ کہنے کے باوجود صلوات بھیجنا گوارا نہیں کرتے، لیکن توجہ رہے، صلوات بھیجنے سے بھجوانے والے کو تو تھوڑا بہت ثواب ملتا ہے، اصل ثواب کس کا ہے؟ صلوات بھیجنے والے کا ہے۔ تو آپ کو تو شکر گزار میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ نے مسلمان نہیں سمجھا، کافر سمجھا، لہذا سلام کا جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ اسلام نے تو کافر تک کے سلام کے جواب کا طریقہ بیان فرمایا ہے، سیدہ نے تو وہ طریقہ بھی اختیار نہیں کیا۔ میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں، سیدہ نے اسلام سے بھی خارج کر دیا، جناب سیدہ نے ان کو یہودی بھی قبول نہیں کیا، جناب سیدہ نے عیسائی بھی قبول نہیں کیا، جناب سیدہ نے کافر بھی قبول نہیں کیا، بلکہ جواب سلام نہ دے کر بتا دیا کہ ان کو انسان بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ نے دونوں طریقے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جواب سلام نہ دیتی کافی تھا، لیکن نہیں، جناب سیدہ نے کچھ باتیں بھی فرمائیں، اور ان باتوں سے پہلے دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ غصہ دو طرح سے سامنے آتا ہے، ایک چہرے کے ذریعے، ایک زبان کے ذریعے۔ چہرہ، جناب سیدہ کے سامنے جیسے ہی یہ پہنچے، جناب سیدہ نے چہرہ گھما لیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ آگے آ گئے، وہاں سے بھی جناب سیدہ نے اپنا چہرہ گھما لیا۔ یہ چہرہ گھمانا بتا رہا ہے کہ سیدہ چاہتی تھیں کہ ان ظالموں پہ نظر بھی نہ پڑے۔ یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، پوچھا یہ بتاؤ تم نے میرے بابا سے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے کہ سیدہ کی ناراضگی سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے حبیب سے آپ کے بابا سے روایت سنی ہے، جملہ سنی ہے، زبان سے غیظ و غضب فرماتی ہیں، میں اللہ کو اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی تم سے راضی نہیں ہوں گی، اور زندگی بھر تم پہ لعنت بھیجتی رہوں گی۔ یہ ہے سیرت جناب سیدہ۔ آپ نے توجہ، دونوں طرح سے ناراضگی سامنے آئی ہے، عمل کے ذریعے بھی، زبان کے ذریعے بھی، اور اب ہماری ذمہ داری بھی ہے، عمل کے ذریعے بھی اور زبان کے ذریعے بھی ہمیں ان لوگوں سے دور رہنا ہے کہ جن کے دل میں جناب سیدہ کی محبت نہیں ہے۔ شاید میرا یہ جملہ سخت ہو جائے، لیکن مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، لعنت زبان سے بھی ان موقعوں پر جبکہ کسی قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے یقیناً ہونی چاہیے، اور دل سے تو لعنت کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا۔ میں اسی ممبر سے یہ جملہ کہہ چکا ہوں، مصلحتوں کی بنا پر زبان پہ پہرا لگایا جا سکتا ہے، لیکن دلوں کے اندر پائی جانے والی جو ہمارے دلوں میں بغض اور نفرت ہے اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے، وہ دلوں میں رہے گی، ہے، ہونی چاہیے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن عمل کی دنیا میں بہت سخت جملہ ہے، لیکن مجھے کہہ لینے دیجئے، اگر ہمیں جناب سیدہ کے دشمنوں سے نفرت ہے تو ہر وہ عمل کہ جو دشمنان سیدہ کی زندگی میں پایا جاتا تھا ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ سنیں گے ایک عمل میں عرض کر دوں بڑی معذرت کے ساتھ، جناب سیدہ کے ان دشمنوں میں آپ جانتے ہیں دو تھے، ان دو میں سے ایک بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا۔ یہ جو بڑا تھا اس کی بڑی برائی کیا تھی سنیں گے آپ؟ اس کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی کہ یہ زبان کے اوپر گالیاں بہت بکتا تھا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، اگر جناب سیدہ سے محبت ہے اور ان کے دشمنوں سے نفرت ہے تو زبان ہماری خراب ہونی چاہیے یا نہیں خراب ہونی چاہیے؟ ہمیں کم از کم اس لیے اپنی اس زبان کو بچا کے رکھنا ہے کہ زبان وہ خراب کرتا ہے جس کے دل میں سیدہ کی محبت نہیں ہوتی۔ گالی
یہ شریف انسان کا عمل نہیں ہے۔ اور پھر میں عرض کروں، جہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا جس موقع کے اوپر سے پانی کسی چشمے سے پھوٹ کے نیچے کی طرف بہہ رہا ہو، کوشش کی جاتی ہے کہ پانی پاک صاف رہے، کوئی کنکر نہ آنے پائے، کوئی نجاست نہ آنے پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صاف اور پاک پانی ہے، اس پانی میں کسی قسم کی ملاوٹ اس طرح سے نہ ہونے پائے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، جس زبان پر جناب سیدہ کا نام آیا ہے، جس زبان پر امام حسین کا نام آیا ہے، جس زبان پہ امیر المؤمنین کا نام آیا ہے، جس زبان پہ رسول اللہ کا نام آیا ہے، جس زبان پہ اللہ کا نام آیا ہے، اسی زبان پر اگر دشمنان سیدہ کی سیرت والا عمل یعنی گالی آ جائے، غلط ہے یا نہیں غلط ہے؟ اس زبان کو پاک صاف رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زبان سے سیدہ کا نام لینا ہے۔ میں شاید کل مجھے موقع ملا تو میں عرض کروں گا کہ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس یہی ہے کہ جناب سیدہ کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں قرار دی ہے۔ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کی محبت کو اللہ نے اگر آپ کے اور ہمارے سینے میں رکھا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں عرض کروں گا اگر مجھے توفیق ملی، آج آپ سنیے جس کا میں نے کل وعدہ کیا تھا وہ آج سے میں شروع کر رہا ہوں، اور کوشش رہے گی کہ آپ کی خدمت میں یہ جو تاریخ وار واقعات رونما ہوئے ہیں، یہ تاریخیں جو عصر پیغمبر اور حیات پیغمبر کے بعد اہل بیت اطہار پر مظالم کی شکل میں آئی ہیں، وہ روز بروز کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آرگنائزرز کی طرف سے مجھے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن بڑی سخت وادی ہے۔ سخت وادی اس عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ کی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت یہ ہے کہ جناب سیدہ کے قاتلوں کا نام بھی لینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ مظلومیت ہے جناب سیدہ کی۔ یہ جو 75 دن 75 ڈیز یا 95 ڈیز، یہ جو 95 دن گزرے ہیں، یہ مسلسل جناب سیدہ پہ ظلم ہوئے ہیں، ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ اور یہ عجیب مرحلہ ہے۔ معمولاً انسان جب کسی کو مظلوم دیکھتا ہے تو چلو ٹھیک ہے، ظلم بہت بڑا ہوا، لیکن ایک بار اس کے بعد تو چھوڑ دو۔ بار بار ظلم کرنا، بار بار دروازے کے اوپر آنا، بار بار جناب سیدہ کو ستانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دل میں حقیقتاً جناب سیدہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ سنیں حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے 2 شنبہ کو، یعنی منڈے کو۔ یہ بڑا دردناک، المناک، غمناک تاریخ کا واقعہ، وہ دن کہ جس دن اس کائنات سے رحمت للعالمین اٹھ کر گئے۔ 2 وجہوں سے یہ تاریخ بڑی مظلوم ہے۔ ایک تو اس کائنات کا یہ عظیم رسول انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہے ہیں، اس لیے بہت زیادہ غمناک دن ہے۔ دوسرے اس وجہ سے بہت زیادہ المناک اور غمناک دن ہے کہ یہی وہ دن ہے جس دن سے اب جناب سیدہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ معمولی مصائب نہیں ہے جناب سیدہ کے۔ دوشنبے کو زوال کے قریب، تقریباً یہی اذان ظہر کا وقت قریب آ رہا تھا، حضور اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کو تعجب ہوگا، اتنا بھی انتظار نہیں ہے کہ ابھی حضور اکرم اس دنیا سے گئے ہیں تو جو مقدمات یا جو ذمہ داریاں، جو واجبات ہیں وہ انجام پا جائیں، اس کے بعد کچھ کیا جائے۔ حتیٰ ایک گھر میں بھی اولاد اتنی تو احتیاط کرتی ہے کہ باپ دفن کر دیا جائے تب میراث کی بات کی جائے۔ باپ اس دنیا سے رخصت ہوا، سایہ اٹھ گیا، کم از کم قبرستان تک میت پہنچ جائے، اس کے بعد یہ پوچھا جائے کہ بھئی میراث کتنی ہے، کیسے بٹے گی۔ اتنی حیا اور شرم تو ایک عام انسان کے اندر ہے، لیکن اس امت کا کیا عالم تھا
ظہر کے موقع پر حضور اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے اور عصر کے موقع پر تقریباً 1.25 گھنٹے کے فاصلے سے مسجد میں مسلمان جمع ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ آج کی امت جس دن شہادت کا دن آتا ہے، عاشور کے دن ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، فاقہ ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ وہاں عصر کے موقع کے اوپر مسجد میں سارے مسلمان جمع ہیں، گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ امیر تمہارے خاندان سے ہوگا یا ہمارے خاندان سے ہوگا۔ معصومیت ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر اوس و خزرج یہ دو بڑے خاندانیں ہیں، ان لوگوں کے درمیان جھگڑے ہمیشہ سے چلے تھے۔ یہ رسالت مآب کے وجود پر برکت کی بنا پر ان کے درمیان مصالحت ہوئی تھی، دوستی ہوئی تھی، محبت ہوئی تھی۔ عصر پیغمبر کے بعد پھر ان کے درمیان وہ جو خاندانی اختلاف تھا وہ سامنے آیا، اور اب جب یہ مسجد میں طے ہونا شروع ہوا کہ 2 امیر ہوں گے، ایک امیر انصار میں سے ہوگا، دوسرا امیر مہاجرین میں سے۔ مہاجرین وہ جو مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ آئے تھے، انصار وہ جو مدینہ طیبہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ان میں سے ہوگا۔ یہ 2 امیر ہوں گے کہ جن میں سے کوئی اگر دنیا سے اٹھ گیا تو اسی میں کا دوسرا امیر سامنے آئے گا۔ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اوس و خزرج کے درمیان یہ اختلاف شروع ہو گیا کہ اگر ہم 2 میں سے ایک ہی ہوگا تو یا اوس میں سے ہوگا یا خزرج میں سے ہوگا، خزرج والا ہوگا تو اوس والے کو اختلاف ہوگا، اوس والا ہوگا تو خزرج والے کو اختلاف ہوگا۔ یہ آپس میں گفتگو چل رہی ہے۔ کسی کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے کہ اتنا عظیم رسول دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ ان لوگوں میں سے جن افراد کو بعد میں رسالت مآب کی جگہ پر بیٹھنے کا موقع ملا، ان میں سے ایک اپنی زوجہ کے گھر میں جس موقع کے اوپر خبر ملی کہ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سیدھے رسول اللہ کے بیت الشرف پہنچتے اور وہاں بیٹھ کر ماتم کرتے، گریہ کرتے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ بیت پیغمبر میں جانے کے بجائے یہ لوگ سے مراد وہی دونوں، یہ لوگ مسجد میں آئے اور آنے کے بعد اب ان کے درمیان یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ بتاؤ امیر کسے بنایا جائے۔ یہ ہیں شمع رسالت کے پروانے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ شمع گل ہو جاتی ہے تو پروانے ٹوٹ پڑتے ہیں، اپنے کو قربان کرنے کے لیے آگے آتی ہیں۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ شمع کے گل ہو جانے کے بعد ان پروانوں کے دلوں میں جو تمنائیں مچل رہی تھیں ان کے عملی طور پہ اب سامنے لانے کا موقع جیسے انہیں مل گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ کہتی ہے ان کے درمیان اختلاف چل رہا ہے، اوس و خزرج کا اختلاف، اور پھر انہی کے درمیان سے ایک بشیر بن نعمان نامی شخص ہے۔ اچھا، میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو نہیں اس وقت کہہ پا رہا ہوں، مجبوریاں ہیں میری، نام نہیں لے پا رہا ہوں، لیکن آپس میں ان دونوں کے درمیان یہ ہو گیا، انہوں نے ان کا نام لیا، انہوں نے ان کا نام لیا۔ یہ ایک انسان ہے بشیر بن نعمان جو اوس قبیلے کا ہے، اس نے کہا کہ دیکھو 2 میں اختلاف ہوگا، لہٰذا کیا یہ جائے کہ ان میں سے ایک کے اوپر اتفاق کر لیا جائے، اور اس کے کہہ دینے کے بعد وہ جو دوسرا تھا اس کو موقع مل گیا، اس نے بھی پہلے کی تائید کر دی، اور اس طرح سے پہلے کے لیے یہ اعلان ہو گیا کہ بھئی یہی حاکم ہوں گے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، پھر بھی ہم مان لیں کہ صرف وصیت پیغمبر کو بھلایا، بہت بڑا ظلم کیا، لیکن اب آگے بڑھیے۔ اب تو مل گئی نا حکومت، اب سیدھے کہاں جانا چاہیے تھا؟ اب چلو رسالت مآب کا جنازہ رکھا ہے، غسل کے مراحل ہیں، کفن کا مرحلہ ہے، نماز کا مرحلہ ہے، دفن کا، یہ تو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ سنیں، مغرب کا وقت آ چکا تھا، یہ سب مغرب کے نماز کے موقع پر مدینے کی گلیوں میں نکل کر لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، اور ان کے درمیان ایک قبیلہ تھا بنی اسلم۔ یہ وہ قبیلہ تھا کہ جو قبیلہ ذرا سا خراب قسم کا سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے قبائل ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں عربوں میں بھی تھے اور آج بھی بہت سی جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں، پورے علاقے ہوتے ہیں جو ذرا سا اکھڑ مزاج کے سمجھے جاتے ہیں، ذرا سخت مزاج سمجھے جاتے ہیں۔ یہ بنی اسلم وہ ایک خاندانہ تھا، قبیلہ تھا کہ جو مدینہ طیبہ کے اطراف میں رہتا تھا، اور یہ ہمیشہ
بنی اسلم مدینہ طیبہ آتے تھے سامان خریدنے کے لیے، اپنا آذوقہ فراہم کرنے کے لیے، اور بسا اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ بنی اسلم کے جس دن آنے کا موقع ہوتا تھا مدینے کے بازار کی بعض دکانیں دکاندار بند کر دیتے تھے، ایسا خطرناک قبیلہ تھا۔ سامان لیا، آدھے سامان کی قیمت دی، پورا سامان اٹھا لے گئے، یا پورے سامان کو اٹھا لے گئے، پیسہ نہیں دی۔ عجیب مزاج تھا اس کا۔ بنی اسلم اس دن آئے تھے مدینہ طیبہ میں اپنا سامان لینے کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں ہنگامہ چل رہا ہے، یہ پورا قبیلہ مسجد پہنچا، اور اس وقت تک اعلان ہو چکا تھا کہ یہ فلاں صاحب ہیں کہ جو رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھیں گے۔ یہ سیدھے ان کے پاس گئے، غور سے دیکھا، انہوں نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مدینے میں آئے ہیں تاکہ ہم اپنے سال بھر، اپنے ہفتے دو ہفتے کے سامان کو یہاں سے خرید کے لے کے جائیں۔ سنیں گے آپ، بڑے ایماندار جو سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا، ان کا جملہ یہ تھا کہ تمہارا 2 ہفتے 3 ہفتے کا جتنا سامان تم خریدنے کے لیے آئے ہو سب میں تمہیں فری میں دوں گا، بس ایک کام کرو، آج مدینے میں سارے لوگوں سے میری بیعت کرا دو۔ اس طرح سے زبردستی ان اکھڑ اجڑ بالکل جاہل گنوار قبیلے والوں کے ذریعے سے مدد لی گئی، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اب ظاہر ہے کہ کس میں ہمت ہے۔ آپ جانتے جتنے بھی شریف افراد ہوتے ہیں وہ اس قسم کے اکھڑ مزاج افراد سے گریز کرتے ہیں۔ اب یہ پوری گلی میں ٹہل رہے ہیں، محلوں میں ٹہل رہے ہیں، علاقوں میں ٹہل رہے ہیں، اور تمہیں بیعت کرنی ہے، زبردستی بیعت کرائی جا رہی ہے، اور جو بیعت کر چکے ہیں وہ بھی مل چکے ہیں۔ ایک عجیب منظر ہے۔ میں جس بات کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، انہی ساری چیز، یہ دوشنبے کو شہادت پیغمبر ہوئی ہے، شب سے شنبہ آ چکی، یعنی دن گزر گیا، سورج ڈوب گیا، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اصحاب امیر المؤمنین میں سے بعض نے یہ چاہا کہ اب لوگوں کے درمیان یہ کہیں کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں غدیر نہیں یاد ہے؟ تمہیں امیر المؤمنین کا حق نہیں یاد ہے؟ امیر المؤمنین کا امیر ہونا، امیر المؤمنین کا خلیفہ ہونا، امیر المؤمنین کا حاکم ہونا، یہ سب بھول گئے۔ ان سب نے، جن میں جندب بھی شامل تھے، بعض امیر المؤمنین کے اصحاب تھے، حتیٰ ان میں زبیر بھی شامل تھا، ابھی بات آئے گی کہ زبیر کون تھا اور کس طرح سے اس کو تاریخ نے لکھا کہ وہ کس طرح سے تبدیل ہوا ہے۔ زبیر بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ لوگوں کے درمیان جب کہنا شروع کیا تو اتنا دباؤ بڑھایا گیا کہ یہ مختصر سے افراد چپ رہے، خاموش رہے۔ رات اسی طرح سے گزری۔ اگلے دن صبح میں مرد مومن آپ کو نہیں مل سکتا کہ جو شہادت پیغمبر کے دن بازار میں بیٹھ کے سامان بیچتا ہوا دکھائی دے۔ کوئی ایک مرد مومن نہیں مل سکتا کہ جو عاشور کے دن اپنے گھر میں سامان خرید کے لے کے آئے اس کو جمع، کوئی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ دل میں غم ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس قوم کا مجھے حصہ بنایا ہے۔ آپ سنیں گے اگلے دن یہی کہ جن کو لوگوں نے زبردستی اپنا حاکم مان لیا یا منوا لیا گیا، یہ اپنے کاندھے کے بعد، جانتے یہ کپڑا بیچتے تھے، ان کا خاندانی پیشہ تھا، یہ اپنے دوست کے اوپر کپڑا لیے ہوئے گلی میں نکل پڑے تھے کہ ابو عبیدہ اور وہ دوسرے صاحب، ان دو سے ملاقات ہوئی، کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں کپڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ کچھ متوجہ ہوئے آپ؟ وہاں رسالت مآب کا جنازہ رکھا ہے اور یہاں یہ کپڑا بیچ کے بزنس کے لیے آگے جا رہے ہیں۔ سوچ لیا آپ، آج کا ایک شیعہ یہ کام یقیناً نہیں کر سکتا۔ ہمارا کروڑوں سلام ہو ان مؤمنین کو۔ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی مؤمنین کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ شہادت معصومین کے موقع پر تجارت کرنا اپنے لیے صحیح نہیں سمجھتے، اور کل کے جو ایک لاس کے رسول اللہ کے ساتھی سمجھے جاتے تھے وہ بازار میں جا کے کپڑا بیچنے والے تھے۔ آپ سوچئے کس چیز سے ان کو محبت ہے؟ نہ اسلام کی محبت، نہ رسول اللہ کی محبت، نہ قرآن کی محبت، نہ اللہ، کوئی غم ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب دوسرے ملے اور ابو عبیدہ ان دونوں نے کیا کر رہے ہو غضب؟ ارے تم تو ابھی حاکم ہو، تمہارے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے، تمہارے پاس تو بیت المال ہے، بیت المال سے تمہارے لیے رقم معین کی جائے گی، آج کے بعد تمہیں کام نہیں کرنا ہے۔
اور اس کے بعد یہ دونوں بات کرتے ہوئے لے کے آئے. ان دونوں میں سے ایک نے جو دوسرا تھا اس نے یہ بات کہی کہ میں آج سے قضاوت کا عہدہ یعنی قاضی القضات میں ہوں, اور یہ ابو عبیدہ ہے کہ جس کو بیت المال کا ذمہ دار بنایا جائے. اس طرح سے ان تینوں نے آپس میں عہدے بانٹ لیے. لیکن ایک بات پھر میں دہراؤں گا, ان ساری باتوں کو تاریخ نے من و عن لکھا ہے, ایک ایک لفظ لکھا ہے. آپ اٹھا کر کتابیں دیکھ لیجیے, میں صرف اپنی کتابوں سے نہیں عرض کر رہا ہوں, ساری امت کی کتابوں میں جملے لکھے ہوئے ہیں. کہیں ایک لفظ بھی دکھا دیجئے جس میں یہ کہا جائے کہ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے. رونا, چیخنا, ماتم کرنا, گریا, یہ سب دور کی بات ہے. ایک لفظ بھی افسوس کا نہیں زبان پہ آیا ہے. آج امام حسین کی شہادت کے دن کیسا یہ تڑپ کے امت روتی ہے. کل جب جنازہ مدینے میں رکھا ہے کسی ایک کی آنکھ میں آنسو نہیں ہے. وہاں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے حکومت بٹ رہی ہے, لوٹ لو, لے لو. اور وہاں امیر المؤمنین اپنے بیت الشرف میں رسالت مآب کے جنازے کے ساتھ بیٹھے ہیں, تشریف فرما ہیں. سنیں گے کیوں انتظار ہو رہا تھا. میں شاید آج اس کے بعد اگلی باتیں بقیہ کل میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, لیکن سنیں آپ, یہاں تک کہ شب آ گئی, دوسرا دن آ چکا تھا چہارشنبہ, یہ شب بھی گزر گئی. یہاں تک کہ اس موقع کے اوپر رسول اللہ کے جنازے کو امیر المؤمنین غسل دے چکے ہیں. انتظار ہے کہ کچھ مسلمان آ جائیں. ساری تاریخوں میں ایک جملہ لکھا ہے, بس میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں, اپنی بات کو بقیہ کل عرض کروں گا. ساری تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم کی نماز ارسالن ہوئی ہے. ہمارے وہاں بھی ہے, بقیہ ساری امت کے وہاں ارسالن ہوئی ہے. ارسالن سے مراد کیا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے میں ہوئی ہے. اور فرما رہے ہیں آپ, اتنی بڑی شخصیت جو انبیاء کے امام ہیں, جو رسولوں کے سردار ہیں, ان کی نماز جنازہ 4 آدمی, پھر آئے 5 آدمی, 2 آدمی, 1 آدمی, اس طرح سے نماز ہوئی ہے. یعنی کوئی ایک ایسا وقت آیا ہی نہیں کہ سارا مدینہ نہ صحیح, کم از کم 50-60 آدمی تو ہوتے جو رسول اللہ کے جنازے پہ نماز پڑھتے. یہ مظلومیت ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو جناب سیدہ کی مظلومیت کو سننے کے لیے آئے ہیں. سنیے جناب سیدہ سے پہلے رسالت مآب پر کتنا ظلم ہوا ہے. یہ معمولی ظلم نہیں ہے رسالت مآب پہ. امیر المؤمنین نے جس موقع پہ غسل دیا ہے صرف بنی ہاشم ہیں کہ جو امیر المؤمنین کے ساتھ میں موجود تھے, اور ظاہر ہے کہ جب غسل دے رہا ہو تو معصوم کو غسل دیتا ہے, اور کوئی غسل نہیں دے سکتا. امیر المؤمنین نے غسل دیا ہے, بنی ہاشم پانی میں مدد کر رہے تھے, پانی دینے میں امیر المؤمنین کی مدد کر رہے تھے. اور جس جگہ کے اوپر پردہ کر کے امیر المؤمنین غسل دے رہے تھے وہاں پر کوئی غیر از امیر المؤمنین موجود نہیں تھا. صرف یہ بنی ہاشم تھے جو باہر سے پانی دے رہے تھے, بقیہ اور کوئی نہیں تھا. البتہ ان شخصیتوں کا تذکرہ ہے کہ جو امیر المؤمنین کے باوفا صاحب تھے, جو انشاءاللہ کل ذکر آئے گا. لیکن آپ سنیں, آج میں مصائب زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ عرض کروں کہ جناب سیدہ پر کیا مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہیں. سنیں گے آپ, حضور اکرم 4 شنبے کا دن گزار کے جو شب آئی ہے, یعنی شب پنج شنبہ, یعنی گزشتہ کل کی شب جیسے, امیر المؤمنین نے رسالت مآب کو دفن کیا ہے. اور پھر اگلا دن پنج شنبے کا آیا, اس کا جو اگلا دن آیا وہ جمعہ. میں عرض کروں گا کل یہ بات آئے گی کہ جب جمعے کا دن گزار کے رات آئی ہے تو سیدہ امیر المؤمنین کے ساتھ بیت الشرف سے نکلی ہیں. کس انداز میں سنیں گے آپ. امیر المؤمنین آگے آگے چل رہے ہیں. ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ جانتے ہیں کہ حیات پیغمبر کے آخری دنوں کا واقعہ ہے. یہ میدان مباہلہ کا جو 24 ذی الحجہ کو ہوا, یہ اسی سال کا واقعہ ہے. ابھی پورے 2 مہینے پہلے جناب سیدہ جب اپنے بیت الشرف سے میدان مباہلہ گئی ہیں تو اپنے پیروں سے چل کے گئی ہیں.
جمعے کا دن گزار کے جو رات آئی ہے شب شنبہ، امیر المؤمنین آگے آگے چل رہے تھے، امام حسن اور امام حسین دونوں طرف چل رہے تھے، اور جناب سیدہ کو سواری پر بٹھا کر لے کر امیر المؤمنین گئے۔ کیا 18 سال کی عمر رکھنے والی خاتون کے لیے مدینے، چونکہ اس زمانے میں دستوری نہیں تھا، خواتین کے لیے اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، ایک جوان خاتون کے لیے اپنے شہر میں سواری پر بیٹھ کے چلنے کا تصور نہیں تھا۔ یہ جناب سیدہ کیوں سواری پہ بیٹھ کے گئی ہیں؟ یہ سارے بدر کے مسلمانوں کے دروازے پر امیر المؤمنین کا حق لینے کے لیے سیدہ گئی ہیں۔ مظلومیت یہ ہے جناب سیدہ کی کہ آپ اپنے پیروں سے نہیں چل پا رہی تھیں، آپ سواری پہ بیٹھ کے گئی ہیں۔ وجہ کیا تھی اب سنیں گے۔ عربوں کے درمیان دستور، یہ جمعے کے دن کا واقعہ عرض کر رہا ہوں، عربوں کے درمیان یہ دستور تھا، یہ طریقہ کار تھا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ رونما ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس گھر میں 3 دن تک آگ نہیں جلتی تھی۔ آپ سنیں گے، رسول اللہ کو دفن ہوئے ابھی 2 دن گزرے تھے، مدینے کی عورتوں نے عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے اور اس کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، رسول کی بیٹی اپنے بابا کو اتنی جلدی بھول گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ مدینے کی عورتوں نے اب جو اپنے اپنے گھر سے نکل کے سیدہ کے گھر کے قریب خود کو پہنچایا، عجیب منظر دکھائی دیا۔ یہ گھر جلنے، گھر کے اندر سے دھواں نہیں اٹھ رہا تھا، گھر کا دروازہ جل رہا تھا، اور اس جلتے ہوئے دروازے سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور ان بیویوں نے، ان عورتوں نے یہ آواز بھی سنی، رسول کی بیٹی آواز دے رہی تھی، یا فضت خذینی، اے فضہ مجھے سہارا دو، میرا محسن قتل ہو گیا۔ یہ شہادت پیغمبر کے اور دفن پیغمبر کے 2 دن بعد کا واقعہ ہے۔ سنو، رسول کی اکلوتی بیٹی مدینے میں کتنی اکیلی ہو گئی، رسول کی بیٹی اسی مسلمانوں کے درمیان کتنی خود کو تنہا محسوس کر رہی ہے۔ سن سکیں گے عزاداروں، اسی بحار الانوار میں یہ روایت موجود ہے، اسی ظالم نے، جس نے جناب سیدہ کے دروازے پہ ظلم ڈھایا تھا، اس نے ایک زمانے میں خط لکھا دی، بڑا معتبر اور بڑا ہی اہم ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے کہ جس میں اس نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ کس طرح سے میں نے رسول کی بیٹی کے دروازے پہ ظلم ڈھایا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں قنفذ کو بھیج چکا تھا تاکہ جائے وہاں سے علی کو لے کے آئے، لیکن قنفذ کے آنے میں دیر ہو رہی تھی، مجھے یہ تشویش ہوئی کہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ میں آیا، میں اس موقع پہ رسول کی بیٹی کے گھر کے دروازے پہ پہنچا، جب دروازہ کھلا ہوا تھا، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دینی شروع کی، علی گھر سے نکلو۔ یہ کہتے کہتے میں نے کہہ دیا کہ میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا۔ کہتا ہے کہ علی تو دروازے پہ نہیں آئے، لیکن رسول کی بیٹی دروازے پہ آ گئی، آواز دینی شروع کی، علی گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ کہتا ہے میں نے کہا کہ میں گھر میں آگ لگا دوں گا۔ سیدہ نے کہا کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں رسول کے بیٹے حسن و حسین موجود ہیں؟ کہتا ہے میں نے جواب میں کہا انکانا، اگرچہ یہ دونوں ہیں پھر بھی میں گھر میں آگ لگا دوں گا۔ کہتا ہے کہ یہی کہتے کہتے میں نے چاہا کہ گھر کے اندر داخل ہو جاؤں۔ سنو عزادارو، کہتا ہے کہ جیسے ہی سیدہ نے محسوس کیا کہ میں گھر میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، سیدہ کے 2 ہاتھ ابا میں لپٹے ہوئے ہاتھ نمودار ہوئے۔ سیدہ نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے تاکہ دروازہ بند کر سکے۔ میں نے انہی لمحات میں اپنا تازیانہ نکالا، اور اب جو تازیانہ مارا وہ سیدہ کے دست مبارک میں لگا۔ سنو عزاداروں، ایسا نیل کا نشان جو سیدہ کی شہادت تک سیدہ کے جسم اثر میں باقی رہا، جیسے ہی یہ تازیانہ لگا سیدہ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اے میرے پروردگار، تیرے رسول کی بیٹی اس مدینے میں اکیلی ہو گئی ہے،
عزادارو عجیب منظر تھا، کہتا ہے کہ میں نے خود کو پیچھے ہٹایا، سیدہ نے گھر کا دروازہ اس درمیان بند کر لیا، سیدہ گھر کے پیچھے تھی، میں نے لکڑیوں کو جمع کیا، لکڑیوں میں آگ لگائی، اب جو گھر جلنا شروع ہوا، دروازے کا قبضہ کمزور پڑا، میں نے اپنے پیروں کے ذریعے سے دروازے کے اوپر اب جو زور دیا، دروازہ اکھڑا۔ عزادارو سن سکو گے، اس زمانے میں دروازہ بند کرنے کے لیے ایک کیل لگائی جاتی تھی، یہ کیل اتنی اونچائی پر تھی جو سیدہ کے سینے تک پہنچتی تھی، اب جو دروازہ اکھڑ کے سیدہ کے اوپر گرا، دروازہ، سیدہ اس کے پیچھے، ان کے پیچھے دیوار، اب جو وہ کیل سیدہ کے سینے میں پیوست ہوئی، خون ابلنا شروع ہوا، سیدہ زمین پہ گری، سیدہ پہ دروازہ گرا، ننھا محسن شہید ہوا، یا فضت خدینی، اے فضہ مجھے سہارا دو، لقد سقطت ما فی احشائی، ارے میرے شکم میں میرا بچہ قتل ہو گیا، کہتا ہے بس ہزاروں مصائب میں نے مکمل کر دیے، سیدہ کے گھر میں داخل ہونے کا بس یہی ایک راستہ تھا، اب جو دشمنوں نے گھر میں گھسنا شروع کیا، دروازے پہ دشمن کا پیر پڑتا تھا، سیدہ کا جسم عطار دشمنوں کے پیروں سے اتنا زیادہ دباؤ، سیدہ بے ہوش ہو چکی تھی، اے رسول خدا آپ کی زہرا اس مدینے میں بڑی مظلوم ہو گئی۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى